اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، واو کے معنی ذکر تو ہماری زبان کا کلمہ ہے، اس نے ذکر کیا، اس نے یاد کیا، اس نے یاد آنے والے واقعے کو بیان کیا۔ اردو میں ایسے ہی کہتے، لیکن اس سے پہلے ایک الف لگ گیا۔ یہ الف ہم نے پڑھا تھا کہ 3 حالتوں میں ہی آتا ہے، یا متکلم کے لیے میں کے معنی میں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں یا کروں گا، یا کبھی یہ سوال کے لیے آ جاتا ہے، مضارع کی علامت الف سے پہلے اگر ایک الف اور آ جائے، اذکرو کیا میں یاد کرتا ہوں، اور کبھی الف کہلاتا ہے لیکن آخری حرف کے اوپر جزم دے دیتا ہے، اذکر یاد کر، اذکر اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے، بیان کیجئے، فی الکتاب، فی میں الکتاب اس کتاب، اسماعیل ذرا یاد تو کرو حضرت اسماعیل کو بھی۔ اور اسماعیل علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے کہا انہو، انا اور ہو بے شک وہ ہے، کانا ہے، آگے اسم آ جائے نا تو اس کے ہے ترجمہ کرتے ہیں، اگر ماضی فعل آ جائے تو تھا ترجمہ کریں گے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ انہو کانا وہ ہے صادق، صادق فاعل کام کرنے والا، سچائی کی بات کرنے والا، صادق سچا ہے، اور صادق بھی ہماری زبان میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ الوعد، وعد کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے وعدے کے لیے، عہد، وعدہ، میثاق، اور صادق سے پہلے الف لام نہیں لگا ہوا اور وعد سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر 2 اسم ساتھ ساتھ آ جائیں، پہلے کے ساتھ الف لام نہ ہو اور دوسرے کے ساتھ الف لام ہو، پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کرتے ہیں۔ صادق الوعدی، وعدے کا سچا، یہ کا کہاں سے آ گیا؟ پہلے کے ساتھ الف لام نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ الف لام ہے، اس لیے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ رسولاً، وکانا، وہ اور کانا ہے، رسولاً بطور رسول، میرے نمائندے کے طور پر، نہیں اسم ہے رسول، رسالت کے کام کرنے والے کو رسول کہتے ہیں، فاعل ہے۔ رسولاً نبیّا، اور نبی طور، بعض کو اللہ نے کتاب میں صرف نبی لکھا ہے، بعض کو اللہ نے صرف رسول لکھا ہے، بعض کو نبی اور رسول لکھا ہے، ان میں سے ایک حضرت اسماعیل ہے۔
ذرا ذکر تو کر. میں نے تو اس کے باپ کے خواب میں کہا تھا کہ اپنی پیاری چیز ذبح کر دے. نام بھی نہیں لیا تھا. میں نے تو کہا تھا کہ اپنی پیاری چیز ذبح کر دے. تو پیاری چیز ان کو اپنا بیٹا اسماعیل ہی لگا. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے. اور بیٹے کو پتہ ہے کہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا. اس کا مطلب اللہ ہی کہہ رہا ہے. تو یہ جان ہے کس کے لیے؟ سوچ کا دھارا ایسا ہو تو جان دینا آسان ہے. اگر سوچ کا دھارا یہ نہ ہو تو ابیدا دماغ خراب ہو گیا. اچھا، یہ جو بڑی عجیب سی بات ہے، وہاں تو کہا گیا ہے کہ اپنی پیاری چیز دے دے. پیاری چیز کو بچاتے ہیں کہ دے دیتے ہیں؟ انہوں نے تو نہیں بچائی. رک کے ایک بات اور بھی اپنے لیے، ہم بھی واقعی بچوں سے اندر سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں؟ یہاں آپ کی رائے دو بن جانی ہے. بعض نے کہنا نہیں ہم تو بہت پیار کرتے ہیں. تو موبائل جو لے کے دیا پیار کے لیے دیا ہے نا. اس کو جو ٹی وی پہ بٹھایا تھا وہ پیار کے ساتھ دیا ہے نا. ضرور سے زائد اس کو جو پیسے دیے ہیں اس کے اوپر امر بالمعروف نہیں کیا، نہی عن المنکر نہیں کیا، اس کی تربیت نہیں کی، پیار میں کی ہے نا. پتر چاچے نو ذرا گال کٹ کے وہا، بڑا شرارتی ہے جی، بڑیاں گالاں کٹدا. پیار میں کر رہے ہوتے ہیں نا. پیار ہے تو رب کے رستے پہ لگے. میں یہ نہیں کہتا کہ فزکس پڑھانا، کیمسٹری پڑھانا، بایو پڑھانا غلط ہے. وہ ہماری ضرورت اور لازم ہے. ہم نے بہترین دنیا کو ڈاکٹر انجینئر دینے ہیں، بہترین تاجر دینے ہیں، یہی خدمت ہے ہماری. لیکن کیا وہ ڈاکٹر اور انجینئر بنانے سے پہلے اسے مسلمان بنایا؟ محبت کا تقاضا کیا تھا؟ اگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت نہ کی ہوتی تو اپنی گردن پیش کر دیتے. اب آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے جاتا ہے. اب کہتے ہیں بیٹا باجیاں نال رات نو جڑی چیٹنگ کرنا نہ کریا کر. باز آتا ہے ساری رات جاگتا، آپ کے دیے اور آپ کے پیسوں سے جاگتا. نہیں بیٹی تو اجے ذرا چھوٹی ہے نا، تمہیں پتا ہے تو 9ویں 10ویں پڑھتی ہے، تو کوئی نہیں، سلیو لیس کپڑے پہنوا دیے. جب کالج میں جائے گی تو اس کے سلیو لیس کپڑے جو ٹھیک ہو جائیں گے. اگر بچپن ہی سے دین سکھا دیا گیا ہوتا، یہ ہمارے جتنے جابر بن حیان، عائشم وغیرہ جتنے بھی البیرونی، یہ سارے لوگ جو ہیں مدرسوں سے تو نکلے تھے. پہلے دین پڑھتے تھے، پھر وہ فزکس پڑھتے تھے، پھر وہ فلکیات پڑھتے تھے، پھر وہ کیمسٹری پڑھتے تھے، تو جابر ابن حیان بن جاتے تھے. اگر یہی نظام تعلیم دوبارہ آ جائے تو اس زمانے میں ہم نے ترقی کی تھی. آج یہ سارا کچھ لے کے
ہمارا سابقہ پریزیڈنٹ کہتا ہے ہم کیسے پیچھے ہیں، ریڈی والے کے پاس بھی موبائل ہے۔ بھئی جنہوں نے موبائل بھیجا ہے تمہیں تباہ کرنے کے لیے، انہوں نے تو اس سے پہنچانا تھا، تو وہ تو کامیاب ہو گئے، ناکام تو ہو گیا۔ چائنا میں اس وقت بھی وہ ایک کمیونسٹ کنٹری ہے، تو کمیونزم کے خلاف کوئی بات بھی اگر موبائل پہ آ جائے، وہ چائنا کا کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا، اس پہ سینسر لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں سینسر لگے ہوئے ہیں، سینسر کا محکمہ تنہائی لیتا ہے سینسر کا پروٹیکشن کے لیے۔ اس لیے وہ بھی سوچا ہی نہیں ہے کہ جن ملکوں میں یہ ایجاد ہوا ہے، جن ملکوں میں یہ بنتا ہے، ان ملکوں میں آج بھی کال کا ریٹ بھی زیادہ ہے اور یہ دیکھنے کا بھی ریٹ زیادہ ہے، مہنگا ہے وہاں پہ موبائل۔ آپ کے ہاں کیوں انہوں نے سستا کر دیا ہے؟ آپ سے محبت بڑی ہو گئی ہے۔ آپ اپنی اولاد سے بڑی دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ پڑھنے کا فائدہ تب ہے جب آپ موبائل کو اپنے کنٹرول میں بھی رکھ سکیں۔ موبائل کے اندر اللہ تعالیٰ نے معجزاتی قوتیں رکھی۔ بچے نے فزکس پڑھنی ہے، کیمسٹری پڑھنی ہے، بایو پڑھنی ہے، وہ کتابیں کہاں سے ڈھونڈتا پھرے گا، تحقیق کرنی ہے، تو اس کے اوپر ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن تمہاری نظر کے سامنے وہی پڑھے بچہ۔ بری چیزیں نہ دیکھیں۔ اور یہ اتنی سائنٹیفک آتی ہیں بری چیزیں، یہ نیکڈ تصاویر اتنی سائنٹیفک طریقے سے آتی ہیں کہ 60-70 سال کا بابا بھی ایک کے سامنے آ جائے تو اسے پیچھے نہیں کر سکتا۔ تو 18-19 سال کا بچہ کیسے کر لے گا، وہ بچی کیسے کر لے گی؟ نسلوں کو آپ بگاڑ رہے ہیں۔ پھر شکوہ بھی ہے کہ بچے باز ہی نہیں آتے، انہیں سمجھاتے ہیں سنتے ہی نہیں ہماری بات۔ بچپن میں تربیت کی ہوتی تو سنتے نا، انہیں سمجھایا ہوتا کہ بیٹا یہ علم کے حصول کے لیے تو لیپ ٹاپ استعمال کر لو، لیکن اس کے علاوہ دشمن نے اتنا گند بھر دیا، بیٹا بیمار ہو جاؤ گے۔ وہ برسات کے موسم میں عموماً ٹی وی پہ آتا ہے نا، امریکی سنڈیاں لڑ گئی ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ امریکی سنڈیاں بیٹا اس کے اندر برباد کر دیں گی، ہماری نسل کو برباد کر دیا۔ ہماری سوچ کا دھارا بدل گیا ہے ان سنڈیوں کی وجہ سے۔ یاد کرو حضرت اسماعیل کو، یہ صرف کہانی سنانا مقصود نہیں تھی، یہ تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں، یہ تو تربیت کی کتاب ہے۔ اسی طرح پالو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت کی۔ رب کی مہر ان کے دل پر لگائی ہوئی تھی، تو تبھی کہا نا کہ رب نے مجھے کہا ہے، تو کہا افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اللہ اے میرے ابا وہ کر گزریے۔ میں ویسے آگے بڑھنے لگا تھا، لیکن دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ اسماعیل کن کے گھر آتا ہے؟
ہر ایک کو نصیب تو اسماعیل نہیں ہوگا نا. جس کا باپ ابراہیم، جس کی ماں ہاجرہ. یہ جان کی قربانی دینے کا فیصلہ اسی کے اندر آتا ہے جب لخت جگر بڑھاپے میں نصیب ہوا ہو اور اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ اس اپنی پیاری بیوی کو اور اپنے اس بچے کو غیر زی زرع جگہ کے اندر، جہاں پہ نہ کچھ اگتا ہے، نہ پانی، نہ کچھ اور، دور دور تک نہ چرند نہ پرند نہ درندہ، انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہو جو وہاں چھوڑ آؤ. مجھے کوئی کہے کہ چھوڑ آؤ تو میرے اندر ہول تو اٹھیں گے نا. پیاری بیوی کو، پیارے بچے کو، اور ابھی تو چھوٹا سا ہے، کتنے دن پیاس برداشت کر لے گا. چھوڑو. سوچا انہوں نے؟ انہی کے گھر ایسے بچے پیدا ہوتے. چھوڑا ہی نہیں. ہاجرہ وہ پریشان ہیں کہ عجیب بات ہے، کتنے دن ہو گئے ہیں نہ کچھ کھانے کو نہ کچھ پینے کو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے اگر زندگی دی ہوئی ہے تو اس نے کھانے کا بندوبست تو کرنا تھا نا. یہ یقین ہمیں ہے. وہ جو 7 چکر لگائے ہیں نا، وہ اس تلاش میں کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتی ہیں. اللہ تیرا وعدہ تو سچا ہے، اس نے تو آنا ہی آنا تھا رزق نے، کیونکہ زندگی ہے. یہ ثبوت ہے کہ زندگی ہے تو مجھے کھانے کو دے گا. تو ابھی کیوں نہیں آیا کھانا؟ سارے انتظام تو تیرے ہاتھ میں، پھر کیوں نہیں ہوئے ابھی تک؟ ہماری نوکری ختم ہو جائے تو دنیا اندھیر ہو جاتی ہے. وہ دنیا معافی سے کاٹ کر ادھر چھوڑ دیا جائے تو دنیا اندھیر نہیں ہوتی، یقین کی روشنی موجود ہوتی. تھا نا یقین؟ پھر جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اللہ انہیں اکیلا چھوڑ دے گا؟ جی. وہ بچہ روتے ہوئے ایڑی مار رہا ہے، زمزم نکل آیا. یہ زمزم پانی جب نکلتا تو اس کو روکنے کے لیے لفظ استعمال کر، رک جا رک جا رک جا، ٹھہر جا رک جا. تو ریت کو اکٹھا کر رہی ہیں تاکہ پانی رکا رہے. زم زم زم. اور پرندوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ جہاں کہیں پانی نیچے نظر آ جائے، ان کی نگاہیں اللہ نے اتنی تیز کر دی ہوئی ہیں، اس کی چمک انہیں فوراً اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، تو یہ کوے چیلیں اوپر منڈلانے لگ جاتے ہیں. وہ کوے اور چیلیں اوپر منڈلانے لگ گئے. اماں ہاجرہ ابھی تک سوچ رہی ہیں وعدہ تو سچا ہے، ابھی تک آیا کوئی، پانی آ گیا ہے، کوئی نہیں، باقی بھی بھیجے گا، لیکن دور دور تک تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، کیا بھیجے گا؟ تو دور جرہم ایک قبیلہ جا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ پانی اوپر نا اس طرح چکر لگا رہے ہیں چیلیں، پرندے چکر لگا رہے ہیں کہ یقیناً نیچے پانی ہے. تو پانی ہی کی تلاش میں تو وہ نکلے ہوئے تھے. انہوں نے چکر کاٹ کے وہیں پر آ گئے اور کہا اماں ہم پانی پی لیں؟ کہا بسم اللہ، تم بھی پیو ہم بھی پیتے ہیں. تو وہ قبیلہ پورا کارواں تھا، تو کھانے پینے کا سارا سامان پہنچ گیا. لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، لوگ بھی آ گئے. بے آباد جگہ تھی، آباد ہو گئی. کس کے بس میں ہے؟ تو ہم تو کو کس پہ کرتے ہیں؟ میں سفارش کروانا کسی کو.
کبھی رات کو اٹھ کے اس سے سفارش کروایا کرو نا. امتحان تو ہوتا ہے، تبھی اسماعیل ہوتے ہیں. ایسی ماں، ایسا باپ. ماں کے بچے میں پیٹ میں بچہ ہے، ڈاکٹر نے کہا کام شام نہیں کرنے. وہ صوفے پہ بیٹھی ہے، ٹی وی سامنے لگایا ہوا ہے، گانے لگے ہوئے ہیں، میراثی ہنسا رہے ہیں. تو اس کے اثرات بچے پہ پڑیں گے نا. تو ناچے بچے نہیں پیدا ہو رہے، جگت باز بچے نہیں پیدا ہو رہے. ماں کو بھی جگت لگانے سے باز نہیں آتے، باپ کو جگت لگانے سے باز نہیں آتے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یاد کرو اسماعیل کو. پھر اسماعیل بڑے ہوتے ہیں تو اسی جرہم قبیلے کے اندر ان کی شادی ہو جاتی ہے، تو یہ ان کا قبیلہ اپنا بن گیا. قبیلہ کیا بنا، اللہ نے اس اخلاص کو اتنا پسند کر لیا کہ جس جگہ پہ یہ آ کے ٹھہرے تھے پوری دنیا کا اس کو مرکز بنا دیا. اب پوری دنیا کا مرکز ہے یا نہیں؟ جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا وہ مرکز بن گیا. حیرت کی بات ہے، وہ جو پھل دنیا میں مختلف جگہوں پر پیدا ہوتے ہیں دور دراز علاقوں میں، ان کا ایک موسم ہوتا ہے، اس موسم میں وہ پھل ہوتے ہیں. جب موسم نہیں ہوتا وہ پھل وہاں نہیں ہوتے، لیکن مکہ میں ہوتے ہیں، مدینہ میں ہوتے ہیں. یہ جرہمی قبیلہ تو ہے جو مکے سے مدینے آیا ہوا ہے. اللہ نے کہاں کہاں ان کے لیے، جہاں جہاں گئے ہیں، مکے میں بھی مدینے میں بھی ایک ہی زمزم ہے نا، ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے نا پانی. دنیا میں کوئی جگہ بتائیں کہ جہاں سے مسلسل اتنا پانی نکلتا ہو جتنا زمزم نکالتے ہیں اور وہ کنواں پھر باقی ہو. کبھی ہے ایسا تاریخ میں کوئی واقعہ؟ کہ نہیں، ایسے بیٹے کی ایڑی بھی کافی ہے، جہاں لگ گئی ہے وہاں سے جو پانی نکلے گا وہ قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا. اور مزے کی بات یہ کہ اس پانی کی کیمسٹری دوسروں سے بالکل مختلف. یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن جس اینگل پہ ملے ہوئے ہیں یہ دوسرے اس پہ نہیں ملے ہوئے. وہ پانی باہر کا اور ہے، یہ پانی اور ہے. ہاں اس کے اندر ایک خوبی ہے، دوسرے پانی کو اس کے اندر رکھ دو تو 4 منٹ کے بعد اس کی کیمسٹری بھی تبدیل کر دیتا ہے. اپنے اس تربیت یافتہ بچے کو برے لوگوں کے اندر بھی بھیج دو تو ان کو بھی تبدیل کر کے انقلاب برپا کر دے گا. تبدیلی تو کر دیکھو کیسی میرا رب لاتا، تم نے تو نہیں لانی، میرا رب لے آئے گا. تربیت تو کرو، اسماعیل تو پیدا کرو. تو پہلے خود ابراہیم اور ہاجرہ بننا پڑے گا، اللہ کا رستہ خود اپنانا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تو نہ اپنائیں اور چاہیں نسل ٹھیک نہیں، ایسا نہیں ہوتا. پہلے خود. میں نے اس سے یہ نہیں کہا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، میں نے یہ نہیں کہا. تم برے ہو تو اپنے اس تجربے سے فائدہ اٹھا کر بچے کو تو ضرور سمجھاؤ اور اپنے آپ کو بھی سمجھاؤ. تمہارا اخلاص، تمہارا پیار چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرے جیسا نہ ہو، اچھا ہو. یہ خالص چیز ہے، بس اس کو اپنے لیے بھی خالص کر لو. خود بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. ایک ایک گھر ٹھیک ہوتا ہے
تو معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ابھی جب ہم کہتے ہیں آؤ اللہ کے دین کا نفاذ کریں، کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ ان کی کیمسٹری اور ہے۔ 4 منٹ میں کیمسٹری بدل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس کو اللہ نے صبغت اللہ کہا ہے، اس کے سانچے میں تم ڈھلو اور اپنی اولاد کو ڈھالو، تمہاری خوشبو دور دور تک چلی جائے گی۔ عراق سے لے کر فلسطین تک 5000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ پیدل یا کہیں سواری مل گئی ہے تو سواری پر ان علاقوں میں جا کے دعوت کا کام کیا ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے 5 چکر حضرت ابراہیم نے لگائے ہیں۔ آپ بہت اچھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لو، نماز پڑھتے ہیں، اس کو قائم کر دو، تمہاری خوشبو دور تک چلی جائے گی۔ جس دن آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں نے جو پڑھا ہے یہ میں نے گھر میں پڑھا دینا ہے، آپ کی خوشبو پھیل گئی۔ حوصلہ ہو گیا تو آپ نے محلے داروں کو بلا لیا ہے، وہاں پہ آپ نے پڑھانا شروع کر دیا ہے تو آپ کی خوشبو پھیل گئی۔ یہ کار انبیاء ہے۔ جس طرح انبیاء کا ساتھ دیتے تھے اللہ، کیا ہمارا ساتھ نہیں دیں گے؟ کام کس کا؟ انبیاء کس کا کام کرتے تھے؟ ہم نے کس کا کرنا ہے؟ اللہ بھی وہی، ہم بھی وہی، کام بھی وہی۔ نہ اللہ کمزور ہے نہ ہم کمزور ہیں۔ پہلے صلاحیت دی ہے نا، تو پھر ہی کہا ہے نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، پہلے صلاحیت دی ہوئی ہے۔ ہم خود ہی اس صلاحیت کو کام میں نہیں لاتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن تہران کی مسجد میں، تہران آپ کو پتہ بہت گرم علاقہ ہے، تو پتھر کے بنا ہوا فرش ہے، اس کے اوپر اس طرح چل رہے تھے۔ کسی نے کہا دانشور یہ آپ کا عمل سمجھ میں نہیں آیا ہے، تپ رہا ہے پتھر، اس کے اوپر آپ چل رہے ہیں۔ کہنے لگے میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کی تعریف پڑھ رہا ہوں، اس کی تفسیر پڑھ رہا ہوں۔ ان کا آپ نے اور الجھا دیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا کی تفسیر اور یہاں پر چلنے کا اس کی تعبیر کیا ہے؟ ہمیں تو نہیں سمجھ آئے گا آپ کیا چاہتے ہیں۔ کہ میں اندر سے دیکھ رہا تھا کہ میرے اندر اللہ نے کتنی استطاعت برداشت دی ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ پاؤں رکھا تو پاؤں جل گیا، تو میں نے ایڑی لگائی، پھر میں نے پنجہ لگایا، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں میں لگا کے اس پہ چلتا رہا، لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے چلنا ہے، استقامت کے ساتھ برداشت کرتا رہا۔ اب اللہ نے مجھے ایسا کر دیا، آرام سے اس کے اوپر چل رہا ہوں اور آرام سے میں واپس آ رہا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ کی راہ پہ چلنے والوں کے لیے اللہ راستے بناتا ہے یا نہیں بناتا؟ وہ تپتا ہوا پتھر پھر تپتا ہی لگے گا۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے رستوں پہ چلنے کی صرف کوشش کرتے ہیں۔ میں اللہ کے کلمات آپ کو سنا رہا ہوں، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے رستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، یقیناً ہم ان کے رستے خود بنا دیتے ہیں۔ آپ کی اولاد کو بھی اللہ میاں ٹھیک کرنے لگ جائے، آپ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، رب آپ کا ساتھ دے دے، ان اللہ مع الصابرین، بچہ نہیں مانتا پھر بھی صبر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ماں اور باپ دونوں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ مدد کے لیے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سنت اللہ لا تبدیل لہ، اللہ کی سنت تو کسی کے لیے بھی تبدیل نہیں ہوتی۔
بلکہ یہ کہا ولا تحویل اللہ، سر منہ انحراف بھی اس کے اندر نہیں ہوتا. کل بھیجتا تھا تو آج بھی بھیجے گا، کل مدد کرتا تھا تو آج بھی کرے گا. سامنے 313 ہی ہیں، دشمنوں کو اللہ میاں دکھا رہا ہے زیادہ کر کے. وہ 1000 کا لشکر جرار ہے، ان کو چھوٹا کر کے دکھا رہا ہے، حوصلے نہ کہیں پست ہو جائے. تو رب کے پاس تو ساری قوت ہے، رب کے پاس تو ساری قوت ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہ کان صادق الوعد، وعدہ تو انہوں نے پورا کر دکھایا. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ رسول بھی تھے، میرے پیغمبر بھی تھے، اور میری اہم اطلاعیں لوگوں تک پہنچاتے بھی تھے. نبیہ کے اوپر میں نے گفتگو کر لی تھی. اور خوبی کیا بتائی ہے؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. وہ کانا یامرو فعل آ گیا، امرا اس نے حکم دیا. امر اردو کا کلمہ ہے، حیران ہو کے کیوں دیکھتے ہیں؟ یامرو یہ تو مضارع کی علامت لگ گئی ہے. یامرو وہ حکم دیتا ہے، یا تامرو آمرو نامرو ہم حکم دیتے ہیں. امرتو میں نے حکم دیا، امرتا تو نے حکم دیا، امرتی تو ایک مؤنث نے حکم دیا، امرنا ہم نے. لیکن ترجمہ تو ہم نے پڑھا تھا مضارع کا کرتا ہے یا کرے گا، لیکن مضارع کی علامت جہاں لگی اس سے پہلے کانا آ جائے تو اس میں استمرار آ جاتا ہے، تسلسل آ جاتا ہے. کانا یامرو وہ دیا کرتے تھے مسلسل. یہ نہیں کہ آج کہا کہ نماز پڑھ لے اور پھر ہفتہ خود بھی غائب رہ گئے. پوری توجہ اور پوری نگرانی، تسلسل، جس کو میرے حبیب نے کہا تھوڑا عمل لیکن تسلسل کے ساتھ کامیابی کی علامت. میرے حبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ پہلے ہی سوچو جی. تھوڑا عمل لیکن تسلسل، اس لیے کانا پہلے لگا لیا. یہ تسلسل تھا، ہر وقت یہ کہتے ہی رہتے تھے. کانا یامرو وہ کہا کرتے تھے، اہلہ اپنے اہل کو. اہل سے مراد خاندان کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور اہل سے مراد جو آپ کا کہنا مان رہے ہوتے ہیں وہ بھی لوگ. اور جو کہنا نہ مانے چاہے صلب سے ہو وہ اہل نہیں رہتا. حضرت نوح کا بیٹا صلب سے حقیقی بیٹا ہے، کہنا نہیں مانا تو باپ نے شفقت پدری سے متاثر ہو کے کہہ دیا کہ یا اللہ آپ نے کہا تھا تجھے اور تیرے اہل کو بچا لوں گا، تجھے اور تیرے اہل کو بچا لوں گا، یہ تو میرے اہل میں سے ہے، اسے تو بچا لے، میرا بیٹا ہے. ان کا لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں کیونکہ تیرے رستے پہ نہیں. وکان یامر وہ حکم دیا کرتے تھے اہلہ اپنے گھر والوں کو بھی اور ماننے والوں کو بھی. وہ قبیلہ ان کی دعوت کا مرکز بن گیا، جرہم قبیلہ. پھر وہ ان کو حکم دیتے تھے. اچھا حکم کسی بنیاد پر ہی دیا جا سکتا ہے نا، ورنہ تو دعوت دی جاتی ہے.
بھائی پہلے ابا بنو گے تو بیٹے کو طاقت دو گے نا، کسی کا امیر بنو گے تو اپنے نیچے والوں کو حکم دو گے نا۔ تو ان کے امام اور نبی تو وہی تھے نا، جرہم قبیلے کے، جس کو رسول اللہ نے یوں کہا کہ کلکم مسئول وکلکم رعیۃ، تم میں سے ہر ایک رعیت بھی ہے اور ہر ایک مسئول بھی ہے، امام بھی ہے، کل اسے پوچھا جانا ہے کہ بتا تو نے اپنی رعیت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اگر اس علاقے کا امیر بنا دیا گیا ہے تو پوچھا جانا کہ دعوت فلاں تک پہنچائی تھی، اس میں تسلسل رہنا چاہیے۔ مہمیں بھی ہونی چاہیے، مہمیں بھی ہوتی ہیں، لیکن تسلسل جو ہے دعوت کا یہ رکنا نہیں چاہیے۔ اس منہج کو سمجھ کر آج بھی کام کر لیں۔ ہم نے قرآن کی کسی کو دعوت بھی دینی ہو تو اسی طرح کرتے ہیں کہ میرے جاننے والا اس گلی میں، ایک اس گلی میں رہتا ہے، ایک اس گلی میں رہتا ہے، باقی ساری گلیوں کو چھوڑ کے اس کو جا کے دعوت دے دیتے ہیں، ایک اس کو دے دیتے ہیں، باقی گلی بھی خالی، اگلی گلیاں بھی خالی۔ دعوت سب کو دینی ہے کہ نہیں دینی؟ روز کے 2-4 بندوں کو بھی دعوت دی جائے، 2-4 بندوں کو بھی، لیکن تسلسل ہو، تو 1 مہینے میں کتنے گھر ہو جائیں گے؟ سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ 30 سال سے زیادہ تو ہو گئی عمریں آپ کی، سچ کہتا ہوں، 30 سال ہو گئی ڈاکٹر صاحب عمر آپ کی، تو صاحب لگائے نا، روز کے 3 اور 30 سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ 365 دن ہیں۔ 17 آیات روز پڑھ لینا گھر میں ترجمے کے ساتھ، 17 آیات، 365 دنوں میں پورا قرآن حکیم مکمل ہو جاتا ہے۔ الف لام میم ایک آیت ہو گئی ہے، کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، اوسطاً 17 کر لیں۔ تھوڑا عمل لیکن تسلسل ہو تو کامیابی کی علامت ہے، میرے حبیب نے کہا۔ تھوڑا عمل لیکن تسلسل ہو، جوش آیا تو 2 دن لگے رہے، 4 دن پھر بیمار رہے، نہیں، ایسا نہیں۔ مہمیں کبھی کبھی آتی ہیں، وہ کرنی ہے، لیکن تسلسل رہے۔ کان یامر اہلہ بالصلاۃ، اور صرف نماز پڑھنے کا ہی حکم دیتے ہوں گے کہ نماز کو قائم کرنے کا؟ جو کچھ عہد کر لیا ہے نماز کے اندر، سلام پھیرنے کے بعد اگر اس پر قائم نہیں رہے تو نماز قائم رہ گئی؟ دیکھیں کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اس دن میں بتا رہا تھا نا کہ امام آگے کھڑا ہو، آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں، سب بندی کر لیں، یہ پریکٹس کرائی گئی ہے ڈسپلن کی۔ سلام پھیر کے جس معاشرے میں رہنا ہے، ڈسپلن رہنا ہے، امام کے پیچھے آ کے جو کھڑا ہوگا اس کو سب سے زیادہ اجر ملے گا، پھر دائیں پھر بائیں، پھر دائیں بائیں پھر بائیں۔ یہ بات سمجھائی گئی تھی، جہاں تم نے جا کے رہنا ہے وہاں پہ میرٹ سسٹم قائم کرنا، جو پہلے آئے وہ پہلے جگہ پائے۔ اگر میرے معاشرے میں میرٹ سسٹم قائم ہو جائے، میں نے سودا لینا ہے، میں لائن لگاؤں جس طرح نماز کے اندر مجھے پریکٹس کروائی گئی ہے، تو کوئی کسی کا حق مارنے والا ہوگا؟ وہ بیچارہ جسے نے پاؤ گوشت لینا ہونا آدھا کلو، وہ مسکین بن کے جس طرح کہ اس نے کوئی چوری کرنی ہے، ایک طرف کھڑا ہوتا ہے کیونکہ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یہ ران اتار دو، یہ ران اتار دو، اور قصاب کس کی سنتا ہے؟ وہ جتنی مرضی چیخ چیخ کے کہتا رہے میرا بھی آدھا پاؤ دے دے، پاؤ مینوں بھی دے دے، سنتا اس کی؟ پہلے آئے پہلے جگہ پائے۔ قصاب سے لے کر آپ کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر تک
کسی کو سنتے ہی نہیں. غریب آدمی تو عدالت میں اپنا مقدمہ لے کر جائے تو گھر بیچنا پڑتا. غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر اس کو اسلامی پاکستان بنا لیا ہوتا تو پھر بھی ایسا ہی ہوتا. کیا کرتے ہیں؟ اپنے پاؤں پہ کلاڑی خود مارتے. خود بھی نماز قائم کر لو، اپنے اہل کو بھی. اہل سے مراد وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں جو آپ کی بات مان لیتے. ان کو تو حکم کیا جا سکتا ہے، اور جو حکم مانتے نہیں آپ کا، اس کو دعوت تو دینا ضروری ہے نا. اسے دعوت، اور دعوت حکمت کے ساتھ دو. والزکاۃ، یہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا صرف نظام قائم ہو جائے نا، دنیا جنت نظیر ہو جاتی. صلاۃ کو قائم کرنے سے معاشرے اور سوسائٹی کو ایک خوبصورتی مل جاتی ہے، ویل ڈسپلنڈ ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہو جاتا ہے. تو غریب لوگوں کو زکوٰۃ کا نظام خوشحال کر دیتا. حقوق اللہ اور حقوق العباد یہی کہتے ہیں. ویسے تو دونوں ہی اللہ ہی کے حکم ہیں. حقوق دونوں کس کے ہیں؟ جس کا حکم. بھئی کسی بندے کی اگر مدد کرنی ہے تو کس کا حکم ہے؟ تو نہیں کرو گے، اس حق تو اس کا مارا گیا نا، بندے کا کاہے کو مارا گیا؟ یہ تقسیم غلط ہے. کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے؟ وہ ڈیوٹیز دیتا ہے، وہ ڈیوٹیز پوری کرنی. ورنہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے حکمران اس کی رعیت کہے کہ یہ تو تیرے حکم مانیں گے اور یہ تیرے حکم نہیں مانیں گے؟ وہ حکمران بھی ہے؟ تو اللہ کو فرما روا کیوں مانتے ہو؟ بعض حکم مان لیتے اور بعض حکم نہیں مانتے. بھئی جو فحاشی پھیلاتی ہیں چیزیں تمہارے گھر میں تمہارے پیسے سے کیوں آتی ہیں؟ جہاں پہ تمہاری دسترس نہیں ہے اس کو تو الگ کر دو. جہاں تمہاری دسترس ہے وہاں کیوں آتی؟ تو جب کوئی بندہ یہ کام کر لیتا ہے، نماز کے اندر کے احکام، نماز کے اعمال کے، اس کو بھی دنیا کے اندر عمل کرنے لگ جاتا ہے اور نظام زکوٰۃ کو قائم کر دیتا ہے. اور قائم کرنے سے بھی مراد میں نے آپ کو بتایا، ایک تو یہ کہ پیسے ہیں 4 پیسے اس کو دے دیے، یہ دینے والے کو بھی پتہ چل گیا اور لینے والے کو بھی پتہ چل گیا. یہ صدقات اور زکوٰۃ جو دینے ہیں یہ تو دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. یہ تو تمہیں دینے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور یہ ہم اللہ کے مقابلے پہ یہی کرتے ہیں. تو منع کر، ہم تو ایسے ہی کریں گے. غریبوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں دیتے، باہر لینے لگا کر نہیں دیتے. رمضان پیکج عورتوں کو ذلیل کر کے نہیں دیتے. دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. اسلامی حکومت بنائی ہوتی تو اسلامی حکومت کو آپ اپنے مال و صدقات دیتے، زکوٰۃ دیتے، وہ ایک بڑی مقدار کھڑی ہو جاتی، کھربوں روپے ہوتے. وہ کھربوں روپے کی فیکٹریاں لگاتا، وہ حکومت کھربوں روپے کی فیکٹریاں لگائے، لوگ اس کے اندر کام کریں، وہاں پہ پروڈکشن باہر آئے، چیزیں سستی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اور ان کو نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ان کے گھر کا چولہا جلے گا کہ نہیں چلے گا؟ خوشحالی کس کو کہتے ہو؟ چلو جب تک وہ نہیں بنتی تو اپنے اندر سے اچھے لوگوں کی ایک جماعت بنا لو،
اپنے پیسے پول کر کے اسے دے دو، تم اس کی مشاورت میں چلے جاؤ، اور وہ سارے پیسے اکٹھے کر کے وہ دیکھیں کہ اگر یہ بندہ بیچارہ بیکار ہے، اگر اس کو پورا کام پہ کھڑا کر دیا جائے، لیکن اس کے اوپر تو لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ لگتے ہیں، لیکن ہے صاحب ہنر، بچے بھی پالے گا، اوروں کا بھی خیال کر لے گا، تو 10 لاکھ لگا کے اس کے کام کو اسٹیبلش کر دو۔ خوشحالی کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو آپ نے اس کو دیا ہے، فرض کو 2,000 روپیہ، 10,000 روپیہ، وہ تو کوئی معاملہ آئے گا، ایک بیماری آئے گی، نکل گیا، اس کے حالات تو ویسے کہ ویسے ہیں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہم نے اللہ اس کے رسول کے خلاف محاسنہ بنایا ہو، اس کے خلاف ہی چلتے ہیں۔ پھر وہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ ممنون ہو جاتا ہے، بار احسان ہوتا ہے، اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ تمہیں کس نے استحقاق دیا کہ اس کی عزت نفس کو مجروح کرو؟ ایمان کے بعد قیمتی ترین چیز کسی کے پاس اس کی عزت نفس ہے، جس کو اقبال خود ہی کہتا ہے۔ وہ کس نے اجازت دی ہے کہ اس کو تم نقصان پہنچاؤ؟ ٹکے آ گیا تمہارے گھر 4، چھین لے گا وہ، ڈرو اس وقت سے۔ اجتماعیت کے ذریعے دو، اگر کسی اجتماعی امیر کے نے ان تک پیسے پہنچائے ہوں گے یا حکومت نے پہنچائے ہوں گے، تو پیسے دینے والے کا تو نہیں نہ پتا ہوگا کس کا پیسے ہیں۔ اللہ کے نظام کو قائم ہونے دو۔ عزت نفس، جس قوم کی عزت نفس مر جائے وہ غلامانہ ذہنیت کے اوپر عادی ہو جاتی ہے، وہ زندہ رہنے کی اہل نہیں رہتی۔ میں اسی فیز سے گزر رہا ہوں، میری قوم عزت نفس گنوا چکی، ایسے لوگوں کو آزادیاں نصیب نہیں ہوتی سوائے قرآن کے ذریعے، تو قرآن تو ان سے پہلے چھین لیا۔ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ، وہ کان تھے، عِنْدَ رَبِّهِ، عند پاس، قریب، نزدیک۔ یہ پلیٹ فارم کے ٹکٹ پہ بھی لکھا تھا عند طلب دکھائیں، جب کوئی طلب کرے اس وقت دکھائیں۔ عند پاس، قریب، نزدیک کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی۔ ربہ، وہ اپنے رب کے حضور، مرضیہ، اردو میں کہتے ہیں راضی ہونا، پسندیدہ ہو گئے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گئے تھے، وہ پسندیدہ ہو گئے تھے، وہ تو محبوب ہو گئے تھے۔ یہ راضی صرف نبیوں رسولوں سے ہوتا ہے کہ باقیوں سے بھی ہو جاتا ہے؟ جی، تو جو نبیوں کا مقام ہے اس پہ اگر اللہ مجھے اور آپ کو لے جائے، کیا فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ مقام مرتبہ کیا دے دیا ہے اللہ نے۔ یہ علماء جو بات بات پہ لوگوں کو لڑاتے ہیں، یہ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں جی۔ وہ تو امت بنا رہے تھے۔ کل ہی میں نے یونیورسٹی کلاس میں کہا ہے کہ میری زندگی ایک بہت بڑی خواہش ہے، کاش میں کوئی مسئلہ ایسا پڑھوں جس پر امت محمد متفق ہو۔ ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں آیا۔
میں اپنے زوم میں تھا کہ چلو شکر ہے ایک چیز تو ایسی ہے جو سارے کے سارے مسلمان جو ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے بھی ہیں اور اسے اپنا کلمہ مانتے بھی ہیں۔ میں بڑا شکر گزار تھا اللہ کا۔ جب میں نے علماء کی بحثوں کو پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اللہ نے تو باقاعدہ کوئی کلمہ کہا ہی نہیں ہوا۔ ان کی باتوں سے مجھے تو نئی باتوں کا پتہ چل گیا۔ میں جاہل رہتا تو زیادہ اچھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہے کہ یہ کلمہ طیبہ تمہارا پہلا کلمہ ہے، پھر دوسرا کلمہ ہے، پھر تیسرا کلمہ ہے؟ تو کہاں سے بن گئے؟ اور یہ شکر ہے کہ اب نہیں کسی کو کہا جاتا کہ 6 کلمے سناؤ شادی کے موقع پہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ جی، ذکر بھی ہماری زبان کا کلمہ، فی بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، کتاب بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اسماعیل بھی ہماری زبان میں اسی طرح لکھا جاتا ہے اور اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ کانا بھی، اے کون و مکان کے مالک، یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ صادق بھی ہوتا ہے، وعد بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، کانا بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے۔ وہ بھی ہوتا ہے، کانا بھی ہوتا ہے، امر بھی ہوتا ہے، اہل بھی ہوتا ہے۔ سارے تو ہماری زبان کے کلمات ہیں۔ بالصلاۃ، بے بھی ہوتا ہے، صلاۃ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے اور زکوٰۃ بھی ہوتا ہے۔ وہ بھی ہوتا ہے، کانا بھی ہوتا ہے، ان بھی ہوتا ہے، رب بھی ہوتا ہے، مرضی بھی ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ جاؤ، اس کی ناقدری کرو گے تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلنا، چاہے ترجمے کے 100 کتابیں پڑھ لو۔ اس سے محبت کرو، اس سے جڑو تو یہ تمہاری زبان بن جائے گا۔ آج بھی بڑے بڑے علماء سے پوچھ لو، وہ بتائیں گے کہ قرآن کا ترجمہ بڑی مشکل چیز ہے، یہ نہیں آ سکتا، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کس کے مقابلے پہ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے مجھے اور آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اور جس کا اپنا یہ کلام ہے۔ اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ہمارے لیے آسان نہ ہوتا تو وہ کہہ دیتا کہ آسان ہے، وہ کہتا میں نے بنایا ہے آسان۔ وہ زبانیں ساری بنا کے کہتا ہے میں ہوں وہ جس نے زبانیں بنائی ہیں۔ وہ زبانیں بنانے والا ہی تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری زبان کے قریب کر دیا۔ اور اب سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں معجزہ، کہ پڑھو تو عربی مبین انالیسس کر کے دیکھتے جو تو تمہاری اپنی زبان۔ دنیا کی کوئی کتاب مجھے ایسی دکھا دے، شرطیہ کہتا ہوں، دنیا کی کوئی کتاب، اس کی حقانیت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہم دوسروں تک پہنچا سکیں، اور ان کا یہ طالب علم کلاس میں جو بھاگتا ہے نا، اس کی صرف ایک نفسیات ہوتی ہے کہ اسے سبجیکٹ مشکل لگتا ہے۔ تو رب نے تو سبجیکٹ مشکل دیا ہی نہیں، آسان دیا ہے۔ یہ تو آسان ہے، سارے کلمات تو ہماری زبان کے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہوگی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔